کیونکہ بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ عزیز، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے ہاتھیوں کی لڑائی میں ہمیشہ گھاس پستی ہے، اور پاکستانی قوم کی حیثیت شاید اس گھاس کی طرح ہے جو ان ہاتھیوں کی لڑائی میں پس رہی ہے، اور یہاں پہ بہت سارے ہاتھی ہیں، کوئی ایک ہاتھی نہیں ہے۔ یہ کون کون سے ہاتھی ہیں یہ آپ کو پروگرام میں بتائیں گے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان صاحب نے ایک ہاتھی کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ایک عالمی سازش ہو رہی ہے جس کے ذریعے پاکستان میں فرقہ وارانہ شدت پسندی پروان چڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں فرقہ وارانہ شدت پسندی وائلنس کیسے ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایران نے اقوام متحدہ کو ایک خط لکھا ہے اور اس میں پاکستان پہ بھی انگلی اٹھتی ہے کہ شاید جو شدت پسندی ہے جس کو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کہتے ہیں، اس حوالے سے یو این سیکرٹری جنرل بان کی مون صاحب کو خط لکھا ہے۔ جب یہ خط یونائٹڈ نیشنز میں جا رہا ہے اسی وقت امریکی صدر براک اوباما صاحب سعودی عربیہ کا وزٹ کر رہے ہیں اور سعودی بادشاہ کنگ عبداللہ سے مل رہے ہیں۔ ادھر وہ ملاقات ہو رہی ہے، پاکستان قطر سے کچھ جہاز لیز پہ لے رہا ہے، پی آئی اے کے لیے ایل این جی کے کانٹریکٹس بھی کر رہا ہے، لیکن قطر کے ساتھ سعودی عرب کے حالات ایسے ہیں، اور نہ صرف سعودی عرب بلکہ بحرین اور یو اے ای انہوں نے اپنے ایمبیسیڈرز بھی وہاں سے بلوا لیے ہیں۔ تو یہ مسلم امہ میں آخر ہو کیا رہا ہے؟ جب پاکستان کو گفٹ دینے کی بات آتی ہے تو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، گو کہ حکومت آن دا ریکارڈ یہ بات کنفرم نہیں کری، لیکن جو بینک ٹو بینک ٹرانزیکشنز ہیں وہ سارے اشارے اسی طرف جا رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کی طرف سے پاکستان کو پیسے ہیں۔ تو پاکستان کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی اچھے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے ہیں، قطر کے ساتھ بھی اچھے ہیں، بحرین کے ساتھ بھی اچھے ہیں، لیکن آپس میں ان سب کے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عالمی سازش، اس میں کون کون ملوث ہے یہ بھی پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ نہ صرف یہ، اس مختصر سے وقت میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو حکومتی کمیٹی اور طالبان کمیٹی کے درمیان ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے اور سابق گورنر پنجاب سلمان صاحب کے صاحبزادے ان کو نان کمبیٹنٹس کیوں نہیں کنسیڈر کیا، ان کو جنگجو کیوں کہا، اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیوں نہیں مانا جا رہا؟ اور جن حالات میں یہ ملاقات ہوئی اس میں بہت حیران کن بات یہ تھی کہ جو ایف سی کے اہلکار تھے وہ ایک مقام تک اس مذاکراتی کمیٹی کو لے کے گئے، اس کے بعد ان کو ہینڈ اوور کیا جہاں سے طالبان کی سیکیورٹی تھی، اور جب واپسی ہوئی تو باقاعدہ مسافے بھی ہوئے، ہینڈ شیکس بھی ہوئے، اور بہت اچھے حالات میں یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو اس کا فیوچر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، کتنی ڈیمانڈز مانی جائیں گی؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب 31 مارچ کو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کے جاری ہونے ہیں۔ اس دفعہ کیا سرپرائز دیں گے؟ اور ساتھ ساتھ کچھ ہاروں کا ذکر بھی کریں گے، نیکلسز کا جس کی بازگشت ہم سن رہے ہیں۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کروا دوں، تینوں بہت سینئر رہنما ہیں اپنی جماعتوں کے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، وفاقی وزیر ہیں پیٹرولیم کے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف میں جو اہم فیصلے ہوتے ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نوید قمر صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا، جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سیکٹیرین وائلنس کی عالمی سازش ہو رہی ہے، آپ کو یہ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ نیشنل سیکیورٹی پالیسی آپ کی حکومت بنا رہی ہے، جو چینجز ہو رہی ہیں، نیو پراکسی وارز ان دا ورلڈ ہو رہی ہے، ریوائول آف کولڈ وار ہو رہا ہے، اس ساری چیزوں کا ادراک ہے؟ دیکھیے، یہ تو عمران خان صاحب ڈیفائن کریں گے کہ کیا خدشات ہیں ان کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس ماضی میں رہا، کچھ عرصہ شدت، بہت زیادہ شدت اختیار کی، پھر کچھ کم ہوا، پھر کچھ شدت اختیار کی، تو اس میں کچھ سائیکلز آتے رہے ہیں۔ آج کل اس میں شدت میں کچھ کمی ہے۔ پچھلے دور کے اندر آپ دیکھا کہ کوئٹہ کے اندر ہزارہ کمیونٹی کو بڑا ٹارگٹ کیا گیا اور 5-6 بڑے المناک واقعات وہاں پر ہوئے، لیکن ابھی شاید اس معاملے میں کچھ کمی ہے جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ کوئی عالمی سازش ہے یا اس کو شدت دینے کا کسی کا پروگرام ہے تو وہ میرے خیال ان پر لازم ہے کہ اس کی وضاحت کر دیں یا اس کو منظر عام پر لے آئیں۔ چاہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس سے پہلے کیا کرتا ہوں، ہمیں رستم شاہ محمد صاحب نے جوائن کیے، رکن حکومتی کمیٹی کے۔ رستم شاہ محمد صاحب، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب علی حیدر گیلانی اور شہباز تاثیر کی رہائی کے بارے میں بات چیت ہوئی تو طالبان کا رسپانس کیا تھا اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ پہلی ملاقات تھی اور اس ملاقات میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کچھ
کانکریٹ ٹینجیبل پروگرس کی جائے، کیونکہ مسائل بہت سے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی مطالبات بھی ہیں، موضوع بہت وسیع ہے، اس میں قیدی بھی ہیں اور بھی چیزیں ہیں. تو ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ ایک ہی ملاقات میں یہ بعض باتیں تسلیم کر لیں گے اور کچھ بریک تھرو ہو جائے گا، کچھ قیدیوں کو رہائی ملے گی. لیکن آئندہ ملاقات انشاءاللہ جب ہوگی، جو 3-4 دن میں متوقع ہے، تو اس میں یہ کوشش کی جائے گی کہ سیز فائر کو بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکے اور کچھ قیدیوں کے تبادلے پہ بات چیت ہو جائے. قیدیوں کا تبادلہ اس کانٹیکس میں کہ مثلا حکومت پاکستان کے پاس سینکڑوں قیدی ہیں، تو ان میں سے بعض شک کی بنیاد پہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے. آپ کے خیال میں علی حیدر گیلانی اور شہباز تاثیر جنگجو ہیں یا غیر جنگجو ہیں؟ نہیں، وہ غیر جنگجو ہیں، وہ جو کچھ بھی کہیں. ہم طالبان یہ بات ماننے کو تیار ہیں؟ دیکھیے، ہم مطالبہ کریں گے ان کی رہائی کا، دونوں کا، اور ڈاکٹر اجمل کا بھی، اور یہ ایک ہماری پریارٹی پر ہیں. اب وہ کس حد تک اس کو مانتے ہیں، کس حد تک نہیں مانتے. پہلی میٹنگ میں تو نہیں مانے؟ پہلی میٹنگ میں نہیں مانے، لیکن جو بھی سیٹلمنٹ ہوگا. ساتھ انہوں نے طالبان نے رستم شاہ محمد صاحب یہ بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی تک ان کے خلاف ٹویٹر سے محاذ آرائی جاری رکھے ہوئے، اور اس نے ماضی میں بھی ان کے خلاف آپریشن کیے، اس لیے وہ ایک فریق ہے. دیکھیے، یہ باتیں وہ کہیں گے، لیکن ہم تو اپنے ٹریک پہ ہم تو اس کو پرسو کرتے رہیں گے کہ ان تینوں قیدیوں کو رہائی ملنی چاہیے، فوری طور پر ملنی چاہیے. بالکل، یہ آپ کی نیکسٹ میٹنگ کا ایجنڈا ہے. میں ایک اور چیز جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، سمیع الحق صاحب کو استاد محترم کہہ کے بھی پکارا گیا طالبان کی طرف سے. دیکھیے، ان باتوں کی شاید کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم تو جو مسائل ہیں ان کے حل کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، چاہے ان کو استاد کہیں یا استاد نہ کہیں. تو اس سے جو ہمارا مقصد جو ہے وہ تو امن قائم کرانا ہے. وہاں بالکل، آپ کا مقصد بہت واضح ہے. وزیر اعظم اور چودھری نثار صاحب کی تعریف بھی کی طالبان نے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مسائل پہ، ایشوز پہ بات کریں تو زیادہ اچھا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم سیمینٹکس پہ جائیں اور الفاظ کی طرف توجہ دیں. تعریف تو کی انہوں نے کہ نہیں کی؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ مسائل پر بات کی جائے تو زیادہ مفید ہوگا. چلے، رستم شاہ محمد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. نوید قمر صاحب، آپ نے گفتگو سنی رستم شاہ محمد صاحب کی، اور بڑے واضح طور پہ انہوں نے کچھ چیزیں کنفرم بھی کی ہیں، اور علی حیدر گیلانی، شہباز تاثیر، پیپلز پارٹی کو باقاعدہ فریق گنوایا گیا ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں، اور شاید وزیر اعظم صاحب کی تعریف بھی ہوئی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات جس طرف جا رہے ہیں، کیا اسٹیٹ نے اپنی رسپانسبلٹی ایبڈیکیٹ کر دی ہے، اور جو تھریٹس آ رہی ہیں بلاول بھٹو زرداری کو، وہ اسی کا حصہ ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں ایک حد تک تو پولیٹیکل ڈیوائیڈ یہ ضرور ہے کہ جو لبرل پارٹیز ہیں اور کنزرویٹو پارٹیز ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ بھی اس پورے ٹیررزم کے ایشو پہ مختلف ہے ایک دوسرے سے. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اب اس حد تک بھی جاتے ہیں کہ فزیکل تھریٹس دیتے ہیں لوگوں کو ایک اوپینین رکھنے کے لیے. یہ پاکستان کی اسٹیٹ کو ہی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، لیٹ الون کہ کسی پارٹی کو یا پارٹی کے ہیڈز کو یا پارٹی کے سے کچھ سمپتھی رکھنے والے لوگوں کو تھریٹ ہو. کمبیٹنٹ نان کمبیٹنٹ کی کوئی ڈیفینیشن کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو سیدھی سی بات ہے، جو ہتھیار لے کے کسی اور کو مارنے جاتا ہے وہی کمبیٹنٹ ہوتا ہے. کسی شخص کو اپنے گھر سے اٹھا کے آپ اغوا کر جائیں، وہ کمبیٹنٹ کس حساب سے ہوتا ہے یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. تو ایک لیننگ جو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں، اور جس کی مینیفیسٹیشن آخری جو تھریٹ آئی ہے بلاول کے نام سے بھی، میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان میں ایک بڑا نیا عنصر سیاست میں شروع ہو رہا ہے. نوید قمر صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہماری کیوں کی ٹیم کے پروڈیوسر عدیل راجہ سے ٹویٹر پہ کچھ ڈائریکٹ میسیجز ایکسچینج ہوئے، سوال جواب. میں آپ کو ناظرین کے بینیفٹ کے لیے وہ اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ کراچی آپریشن پر نہ صرف مجھے بلکہ ساری پیپلز پارٹی کو لشکر جھنگوی کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں، بلکہ گورنمنٹ آف سندھ، پولیس اور رینجر بھی ان کی زد میں ہیں. ہماری پولیس
پولیس کیا کر سکتی ہے اگر ہم سندھ میں ان عسکریت پسندوں سے لڑ رہے ہیں اور پنجاب میں یہ لوگ محفوظ ہیں تاکہ ہم لوگ کی پلاننگ کر سکیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے صوبے اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتے جب تک پنجاب ان عسکریت پسندوں کے خلاف ایکشن نہ لے. ہماری پولیس کراچی میں ان کے خلاف لڑ رہی ہے اور اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتی ہے اگر انہیں پنجاب میں مکمل تحفظ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کو ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے. اگر ہماری تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں تو ان عسکریت پسندوں کے ہمارے خلاف حملوں کی ذمہ داری ان پر ہی ہوگی. یہ چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیو ٹیم سے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کچھ باتیں واضح کی ہیں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب، میں بات کو آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. عمران خان صاحب کہتے ہیں ایک گلوبل کانسپیریسی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ بھی کیا اسی سے لنکڈ ہیں یا مختلف نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیے، گلوبل کانسپریسی میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے بالکل مناسب کی ہے. یہ کانسپریسی اس معنی کی نہیں ہے کہ کوئی ثبوت دیا جائے کہ جی فلانی حکومت نے یہ کیا، فلانی حکومت نے کیا. کیا آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی کانسپریسی؟ آپ یہ دیکھیے کہ عراق میں کیا ہوا. جو امریکن تھے انہوں نے تو اگنائٹ کر دیا. باقی روزانہ 30-40 افراد 4-5 ہزار مارے جا چکے ہیں پچھلے 6-7 مہینوں میں شہید ہوئے. یعنی 30-40 افراد روزانہ شیعہ یا سنی مارے جاتے ہیں. اینڈ دیر از نو ہینڈ آف دی امریکنز اینی مور ان عراق. افغانستان کے اندر جب چینج ہوا تھا تب آپ کو معلوم ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ جو ایتھنیکلی اور سیکٹیرین ڈیوائڈ ہے، نیچرل پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے، اس نے سیکٹیرین کلر پک کیا. 2 آپ کو معلوم ہے کہ شام کے اندر بھی یہی چل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بحرین کے اندر بھی یہی ایشو ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یمن کے اندر بھی یہی ایشو ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس یہ وقت ہے کہ ایک بلوارک بنے. میں سمجھتا ہوں، میں اتفاق کرتا ہوں محترم نے جو بات کی ابھی شاید خاقان عباسی صاحب نے، کہ شاید پاکستان کے اندر تھوڑا بہت کم ہوا ہے کیونکہ ٹارگیٹڈ کلنگ سے پھر بھی لوگ سیکٹیرین ٹارگیٹڈ کلنگ سے مارے جا رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جنگ ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک آئیلینڈ کے طور پر نہیں رہ سکتا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ سیاسی ڈیوائڈ جو مسلمان ممالک میں ہے، جس میں قطر، کویت، عمان اور دبئی نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، اور بحرین، ابوظہبی، سعودی عربیہ ایک ٹلٹ انہوں نے اختیار کی ہے شام کے حوالے سے. اور ہمارا جو 1.5 بلین ڈالرز کے اعتبار سے جو ہماری ریزرویشن ہے، وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر فنڈز پاکستان کو آئیں تو اچھی بات ہے. مگر ہمارا شبہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ فنڈ ریلیز ہوئے اس سے 2 دن پہلے پاکستان کی حکومت کا سیریا کے حوالے سے ایک شفٹ تھا. 2 برادر ممالک کے درمیان جب گفتگو ہو تو وہ بائی لیٹرل رہنی چاہیے. 2 برادر ممالک اگر بیٹھ کر یہ بات کریں کہ شام کا، یعنی وہ جو کمیونیکے ہے اس کے اندر آدھے سے زیادہ کمیونیکے شام کے متعلق ہے، تو وہ سسپیشنز ریز کرتا ہے. اور سٹانس حکومت کا چینج ہوا. سٹانس کیا چینج ہوا؟ پہلے یہ جنیوا کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ سیرین گورنمنٹ کے نیچے ایک ادارہ بنے گا جو ٹرانزیشن آف گورنمنٹ کی بات کرے گا. سٹانس یہ چینج ہوا کہ رجیم چینج کی بات اب ہمارے کمیونیکے میں آ گئی. تو ہمیں ضرورت کیا؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ضرورت کیا ہے. نہیں، میرا سوال تک لے جائیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ضرورت کیا ہے ان پوزیشنز کو چینج کرنے کی. وائی شوڈنٹ وی ریمین نیوٹرل؟ شاہد خاقان عباسی صاحب، کافی سارے سوالات آ گئے. پنجاب کے حوالے سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب لشکر جنگی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں پناہ گاہیں وہاں پہ، اور انٹرنیشنلی بھی. یا پالیسی دیکھتے ہیں پی ایم ایل این کی، اس میں ہمیں ایک سیدھی اسٹریٹ لائن نظر آتی ہے ان سارے ایشوز پہ، لیکن اپوزیشن کی 2 جماعتیں تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی ایکیوز کر رہی ہیں آپ کی گورنمنٹ کو کہ آپ ایک لائن اس طرح کی لے رہے ہیں جس سے پاکستان کے لیے خطرات ہیں. دیکھیں، میری اس سمجھ سے باہر ہے کہ یہ الزامات کیوں لگائے جاتے ہیں، اور میں نے کبھی کسی آفیشیل فورم پر یہ بات نہیں سنی. حالانکہ وزیر اعظم صاحب 2 دفعہ کراچی گئے، سندھ کے چیف منسٹر وہاں موجود تھے، گورنر موجود تھے، دیگر اکابرین تھے، عمران خان صاحب سے ملنے گئے. اگر یہ ایشو ہے کہ پنجاب میں کوئی پناہ گاہ ہے تو اس کو ریز کرنا چاہیے تھا. یہ سیریس ایشو ہے، ہم اس کو سیریس سمجھتے ہیں. اگر کوئی نشاندہی کر سکتا ہے، پناہ گاہ زمین پر ہی ہوگی، زمین دوست تو نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، نشاندہی کر دیں کہاں پر ہے، اس کے خلاف پنجاب گورنمنٹ کارروائی کرے گی. ہم تو یہاں سے انٹیریئر منسٹر خود گئے، وزیر اعظم گئے، کیبنٹ گئی، کراچی میں فیصلہ ہوا کہ کس طرح کراچی میں دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے. اس پر عمل درآمد بھی ہوا، اس کے کچھ ریزلٹس بھی آئے ہیں، اور اس پر اگر چلیں گے تو اس کے ریزلٹس آتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ یہ ٹویٹ کی سیاست جو ہے کہ آپ نے ایک
ایک ذمہ دار آدمی ہے, پارٹی کے چیئر پرسن ہے. طالبان کو آپ نے رستم شاہ محمد صاحب کو بھی سنا, طالبان کو بھی انہی ٹویٹس پہ اعتراض ہے. آپ کی حکومت, آپ بھی کہہ رہے ہیں حکومت کے امپورٹنٹ وزیر ہیں آپ, وزیر اعظم کے دستے راز میں آپ کا شمار ہوتا ہے, آپ بھی اسی سیاست پہ بلیم کر رہے ہیں؟ نہیں, میں تو یہ ٹویٹس کی سیاست کو بلیم کر رہا ہوں جو بلاول بھٹو صاحب, ماڈرن وے آف کمیونیکیشن. ماڈرن, ٹھیک ہے انہوں نے اپنی بات کر دی, لیکن اگر یہ کھل کر بات کریں, یہ بیان بھی دے سکتے ہیں, ٹی وی پر آ سکتے ہیں, آ کر یہ بات کریں. ہمیں آفیشلی ابھی وزیر اعظم تھر میں گئے تھے, بلاول بھٹو صاحب ان کے ساتھ تھے, وہاں پر بات کر دیتے. یہ غیر ذمہ داری کا. دوسرا سوال ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا تھا کہ آپ کو یہ اتنی ساری انہوں نے ایگزامپلز گنوائی, عراق, افغانستان, سیریا, بحرین, یمن, قطر, کویت, ان ساروں کی پالیسی بتائیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جو کچھ ہو رہا ہے. جی, یہ دنیا ہمیشہ فلکس میں رہتی ہے, وہاں پر ایشوز ہوتے ہیں, پاکستان کے اندر بھی ایشوز ہیں, افغانستان میں بھی ایشوز ہیں. یہ پاکستان کے خلاف تو سازش نہیں ہے نا, دنیا کے حالات ہیں. ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں, اٹس این ایرا آف پراکسی وارز. ہمیشہ چینج ہوتی ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو آج کیا پراکسی وارز چل رہی ہیں ان سب جگہ؟ پراکسی وارز, کچھ لوگوں کا خیال ہے پراکسی وارز ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنل سچویشن ہے, کچھ سول وار سمجھتے ہیں. یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے. پاکستان کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہاں بھی حکومت پاکستان کا میں ریپرزینٹ یہاں نہیں کر سکتا. یو آر فیڈرل منسٹر, کلیکٹیو ریسپانسبلٹی آف کیبنٹ. آپ تیل اور گیس کا سوال کریں, میں جواب دے دوں گا. تیل اور گیس کے سوالات شاید آپ کو پسند آئے, لیکن عوام یقیناً یہ جاننا چاہے گی کہ جون 2013 میں پیٹرول 100 روپے کا تھا, اب 110 کا ہے مارچ 2014 میں. آپ کم بھی کرنے جا رہے ہیں 1.5 روپے. انشاءاللہ پرسوں تک کم ہو جائے گا. ڈیزل 105 کا تھا, اب 117 کا ہے. جی, وہ بھی کم ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈالر اتنا کم ہو گیا تو یہ ڈالر بھی کم ہوگا, لیکن انٹرنیشنل سودے کا بھی عنصر میں شامل ہوتا ہے, تو کچھ کمی بھی آ جائے گی. نوید قمر صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں اگر آپ کو یہ اعتراضات ہیں سارے تو آپ آفیشلی ان کو ریز کریں. یہ ٹویٹر کی سیاست کیوں کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, موڈز آف کمیونیکیشن کو بلیم کرنا جو ہے وہ اصلی مسئلے سے ہٹنے والی بات ہو جاتی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں یہ ہیونس رہے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میرے بھائی شاید اگر یہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے, تو مجھے سخت حیرت ہے. یہ تو آج کا کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی نیا بلیم نہیں ہے, اور ہمیشہ یہی سمجھا گیا ہے کہ جیسے سدرن پنجاب میں نرسریز ہیں جو طالبان, خاص کر جو یہ جس کو سو کالڈ پنجابی طالبان کہتے ہیں, وہ وہاں سے ٹرین ہو کے نکلتے ہیں, یا یہاں ان کے پنجاب گورنمنٹ کے ایک وزیر تو خاص کر, لیکن کچھ وزراء ان کا ان تنظیموں کے ساتھ رابطہ رہا ہے, رہتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے مینیفیسٹیشن ایک چیز کی کرتی ہیں کہ جیسے, اور اس کا ریزلٹ جو آتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہی دہشت گردی اگر ملک کے 3 صوبوں میں ہوتی ہے اور جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں امن ہوتا ہے, تو ایک چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہاں جیسے کرمنلز اور جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں کہ ایک ایریا میں وہ اپنا جو ہے سینکچری رکھتے ہیں اور دوسرے ایریاز میں آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ تو بالکل سینکچریز کا الزام تو ڈاکٹر عارف الوی صاحب, عمران خان صاحب میں آتا ہوں, تھوڑا سا آپ نے پنجاب پہ سارا بلیم ڈالا. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو انہوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی تھی, اور انہوں نے کہا جو سندھ میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی سیف ہیونس پرووائڈ کر رہی ہیں سیکٹیرین وائلنس کے لیے. سندھ میں تو پیپلز پارٹی بیٹھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پرسیپشن ہے, میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے, اور یہ ڈینائی کر رہے ہیں اس بات کو, مگر قوم کے اندر ایک پرسیپشن ہے کہ پنجاب کے اندر سیف ہیونز ہیں. اچھا, اس پرسیپشن کو سندھ کے اندر تو ہیں, سندھ کا تو برا حال ہے بھائی. سندھ کے اندر تو ہم 20-25 سال سے رہ رہے ہیں یار دہشت گردی کے سائے تلے. یعنی جب پولیس والوں نے ایکشن لیا تو 160 پولیس والے مار دیے گئے, کوئی نئی بات ہے. تو سندھ کے اندر تو سیف ہیونز ہی ہیں. اچھا, مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر اگر پرسیپشن ہے تو پرسیپشن دور کرنا پڑے گا. دوسری بات میں بڑی اہم یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بلاول بھٹو صاحب کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہینڈل کریں, کیونکہ دیکھو اس پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں,
ہے نا. باقی ہم ان سے دوسری چیزوں پر بحث کر سکتے ہیں اور ڈس ایگری کر سکتے ہیں, مگر یہ کہ ایک سیاسی لیڈر کا پروٹیکشن بے انتہا ضروری ہے, اور جس طرح سے یہ بیانات آئے اس طرح سے آنے نہیں چاہیے. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ رستم شاہ محمد صاحب سے آپ نے بات کی, تو اس کے اندر 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں جو آپ کی نظر سے گزری ہوں گی مگر آپ لینا بھول گئے, کہ جو یہ مولانا سمیع الحق صاحب نے جو بات کی وہاں پر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پاکستان کے آئین کے اندر اسلامی نظام ہے, میرے باپ نے اس پر دستخط کیے ہیں اور ساری گفتگو اس کے اندر ہوگی, یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رستم شاہ محمد صاحب کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑے بلنٹلی یہ بات وہاں پر رکھی کہ جس طرح سے یہ طالبان نے موومنٹ شروع کیا ہے, معصوموں کو مار کر اسلامی نظام نہیں آ سکتا, اور وہاں کی معیشت تباہ ہوئی. یہ ایک, اور تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلامی نظام کی بات رستم شاہ محمد نے چیلنج کیا کہ تم فاٹا کو ریپرزینٹ کرتے ہو, تو وہاں سے مجھے یہاں پہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب ایک وقفہ لینا. ناظرین, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پہ بھی بات کریں گے, اور کچھ ہاروں کا ذکر آج کل چل رہا ہے, وہ کیا کہانی ہے اور حکومت اس ہار میں اتنی انٹرسٹڈ کیوں ہے اور پیپلز پارٹی کیوں انٹرسٹڈ ہے, کیا کہانی ہے, یہ بھی آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی کہ عالمی تناظر میں بڑے بڑے ہاتھیوں کی لڑائی ہو رہی ہے اور پاکستانی قوم کی حیثیت یا حالت اس وقت اس گھاس کی ہے جو صرف پس رہی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب, پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا فیوچر کیا ہوگا, خاص طور پہ اس لیٹر کے بعد جو ایران نے باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل بان کی مون صاحب کو لکھا ہے, اور اس میں کہا ہے کہ اٹ از ایکسٹریملی ریگریٹیبل دیٹ آل اویلیبل ایویڈنس انڈیکیٹ دیٹ دیز کاورڈلی ایکٹس آف ٹیرر ٹارگیٹنگ دا اسلامک ریپبلک آف ایران اینڈ اٹس سٹیزنز ہیو بین پرپیٹریٹڈ بائی اسٹیٹ اسپانسرڈ ایکسٹریمسٹ گروپس, اور جن انسیڈنٹس کا حوالہ دیا وہ پاکستان سے لنکڈ ہیں. جی, یہ جو اس علاقے میں انسیڈنٹس پہلے بھی ہوئے ہیں, اور یہ ایک اور انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے جس کا وزیر اعظم نے بڑی سختی سے نوٹس لیا ہے اور اس کی تفتیش کا بھی احکامات جاری کیے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ وہ علاقہ اس قسم کا ہے, وہاں پر افغانستان بھی نزدیک ہے, ایک ٹرائنگولر سا علاقہ ہے, اور اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ افغانستان سے لوگ آتے ہیں, پاکستان کی علاقہ استعمال کرتے ہیں اور ایران کے بارڈر گارڈ پر حملہ کرتے ہیں. لیکن اس کا کوئی لنکیج کریٹ کرنا پائپ لائن سے, کوئی پائپ لائن چلے گی, یو ایس بھی اس پہ خوش نہیں ہے, کہا جاتا ہے سعودی عربیہ بھی خوش نہیں ہے. خوشی یا ناراضگی کی بات نہیں ہے, تو ہم کیسے کریں گے؟ پائپ لائن پاکستان کمیٹڈ ہے اس پائپ لائن کو, یہ ہماری ضرورت ہے. 2 نیبرلی کنٹریز ہیں, کتنا پروگریس ہوا ہے, کہاں تک پہنچی ہے, انرجی ڈیفیشینٹ ہے. اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یو ایس سینکشنز اس پائپ لائن پر لگتی ہیں, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. اس لیے ہم نے جب ٹینڈر کیا 2012 میں, 2009 میں سائن ہوا تھا, 2012 میں جب ٹینڈر ہوئے تو کوئی کانٹریکٹر نے ٹینڈر نہیں لیا. جو بینک فائنینسنگ کر رہا تھا وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا. تو اب حقیقت یہ ہے کہ کوئی فائنینسنگ اویلیبل نہیں ہے, کوئی کانٹریکٹر آنے کو تیار نہیں ہے, اور کوئی بھی اکوپمنٹ مینوفیکچر اکوپمنٹ دینے کو تیار نہیں. نوید قمر صاحب, آپ بھی دیکھتے رہے ان معاملات کو. پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا فیوچر کیا ہے؟ کیا سعودی پریشر ہے, یو ایس پریشر ہے, یا جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی فائنینس اویلیبل ہے, نہ کوئی کانٹریکٹر اویلیبل ہے, ادروائز ایسی تو کوئی بات نہیں ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ یہ پائپ لائن ہمارے لیے ایک بہت پرابلی پرائرٹیز میں اگر دیکھا جائے تو ہائیسٹ پرائرٹی نیڈ پاکستان کی ہے, کیونکہ انرجی کرائسس جو ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. ہم کچھ بھی کہہ دیں, فیکٹرز کہ ہماری جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے گیس کی, اس میں گیپ جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. تو ہمیں باقی چیزیں, ہم موٹر ویز کی بات کرتے ہیں, ہم کراچی لاہور موٹر وے کی بات کرتے ہیں, بات یہ ہے کہ جو اصلی چیز ہے ہم وہاں پہ کیوں نہیں آتے. اگر پیسہ اویلیبل ہو سکتا ہے موٹر وے کے لیے تو وہی پیسہ کیوں نہیں پائپ لائن کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا. سینکشنز لگانے والے تو لگائیں گے, سعودی عرب کا ایران سے ایک تنازع ہے وہ رہے گا, یو ایس کا ہے وہ رہے گا, جب تک کہ ان کی اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ اس کو ریورس نہیں کرتے. ہمیں پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی انرجی نیڈز کو پرائرٹی دینی ہے اوور آل ادر ایشوز.
تو اگر ہمارے کوئی دوست ہیں جو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انرجی کے ایریاز میں مدد کریں نا، بجائے اس کے کہ وہ پرائرٹی سیٹ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ کیا پاکستان کی انڈسٹری چل سکتی ہے بغیر الیکٹریسٹی کے یا گیس کے؟ اور الیکٹریسٹی پروڈکشن کے لیے ہمیں کتنی گیس کی ضرورت ہے وہ شاہد صاحب کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، میرے خیال ہے پوری قوم کو پتا ہے۔ تو ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ان چیزوں کو جو یہ بیریئرز ہیں، یہ بیریئرز تو آج کے نئے نہیں ہیں، ایون ہماری جب گورنمنٹ تھی اس زمانے میں بھی تھے، لیکن ہر ممکن کوشش یہی کی جا رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے۔ اگر ایک آپشن فائنینسنگ کا لیکن راستہ اس وقت بھی نہیں نکلا، اب کوئی راستہ نکلتا نظر آ رہا ہے شاید خاقان عباسی صاحب؟ دیکھیں میرے بھائی نوید قمر صاحب سب جانتے ہیں کہ کیا ایسے مشکلات ہیں۔ بالکل پاکستان پہ کوئی ایکسٹرنل پریشر نہیں ہے، صرف جو خدشات ہیں وہ سینکشنز کی وجہ سے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کسی کا پریشر ہے اور یہ پائپ لائن نہیں بن رہی، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ صرف بنیادی بات یہ ہے کہ کانگریشنل سینکشنز لگتے ہیں اس پر، آپ پائپ لائن بنا بھی دیں آپ گیس نہیں لے پائیں گے۔ ڈاکٹر عارف الوی صاحب، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی آن دا فلور آف دی اسمبلی شاید خاقان عباسی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا جس کو میں ان سے سوال کرنا چاہتا تھا، موقع نہیں ملا، تو یہاں آپ کے حوالے توسط سے کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا فائنینسز اویلیبل نہیں تھے اور جو فائنینس کرنے کے لیے تیار تھے وہ چلے گئے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب ایران کا ایک ڈائلاگ امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے تو پاکستان کو بھی اس کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرنا چاہیے مزید۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران نے کمٹ کیا کہ $750 ملین جتنا وہ حصہ پاکستان کے اندر پائپ لائن کا ہے، اس سے ملتا جلتا اماؤنٹ تھا، مجھے ایگزیکٹ نہیں معلوم، اس کو وہ فائنینس کرے گا۔ ارے بھائی اتنا تو کام لے لو۔ اچھا نہیں لیں گے، اس وجہ سے نہیں لے پائیں گے کہ کیونکہ سینکشنز کا فیئر ہے۔ اچھا جب سینکشنز کا فیئر ہو تو اس کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سینکشنز کا فیئر ہے، میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب جب یہاں پر آئی، جب آپ نے سیریا کی بات کر لی آپ دونوں ممالک نے بیٹھ کر، تو یہ بھی کہہ سکتا تھا، اس میں ایک لائن یہ بھی آ سکتی تھی کہ بھئی یہ ایران اور پاکستان کی پائپ لائن، تھرڈ کنٹری کی بات کی نا سیریا کی۔ $1.5 ارب کا فیئر تو نہیں ہے؟ نہیں، $1.5 ارب تو میرا خیال یہ کہ جو مڈل ایسٹ کی چینجنگ پالیٹکس ہے اس کا بھی حصہ ہے اور ہماری دوستی کا بھی حصہ ہے۔ لیٹ می ناٹ ٹیک ون اوے فرام دی ادر۔ یہی سوال نوید قمر صاحب، یہ $1.5 ارب کے تحفے کا تو اس میں کوئی عنصر نہیں ہے اس ایران پاکستان گیس پائپ لائن نہ بننے میں؟ ہمارا جو اسمبلی میں یہ ایشو جو ریز کرتے آئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جو شفٹ کر رہا ہے اپنی پالیسی، ہم نہ شیعہ گروپ آف کنٹریز کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا چاہتے ہیں، نہ سنی گروپ آف کنٹریز کے ساتھ الائن کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نیوٹرل بھی ہے، پاکستان کی اپنی جو انٹرنل سچویشن ہے وہ بھی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم یہاں کوئی سائڈس لیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم آرم فورسز نہ بھیجیں، ہم ریٹائرڈ فوجی بھیجیں، ریٹائرڈ فوجی نہ بھیجیں، ہم دوسرے قسم کے کمبیٹنٹس بھیجیں، ہم نہیں اس کا حصہ بن سکتے۔ ہم بہت مار کھا چکے ہیں، ہم 2 افغان وارز میں دوسرے ملک میں انٹرفیئر کر کے ہم اپنے آپ کیوں نہیں اعتبار کرتے جب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی، جب وزیر خزانہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی، تو اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی اگر مجھے اگر اجازت دیں تو میں ریپیٹ کروں گا کہ وزیر خزانہ صاحب نے کیا کہا ہے۔ اس نے کہا ہم کوئی پاکستان آرم فورسز کو کہیں دوسرے ملک میں نہیں بھیجیں گے۔ اب کیا اٹ از این انکمپلیٹ آنسر۔ بحرین میں پاکستان کے لوگ اس وقت کمبیٹ کا حصہ ہیں، وہ سب کے سب ریٹائرڈ فوجی ہیں جن کو ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو کیا اگر بحرین ماڈل آپ سیریا میں ریپیٹ کریں گے تو اس کے بھی اتنے ہی ہمارے اوپر بلو بیک ہوگا جتنا کہ ہم اگر فارملی کوئی فورسز بھیجتے۔ تو یہ باتیں اس طرح سے نہیں ہوتی نا۔ ہم اگر تو آپ نے اتنی کلیئرٹی دکھانی ہے کہ ہم کسی پاکستانی کو کسی بھی طریقے سے وہاں جا کے لڑائی کا حصہ نہیں بننے دیں گے تب تو کوئی بات بنتی ہے۔ باقی آدھی بات کر دینا آدھی نہیں کر دینا وہ تو قوم کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ ایک چیز میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ گفتگو آپ کی چل رہی ہے۔ ایک نواز شریف صاحب نے یہ بیان دیا اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ بیان دیا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نہیں جائیں گی اور ہمارے اوپر کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں، کسی ملک کی کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ اسی دن سب اخبار اس کے نیچے بڑی خبر نواز شریف صاحب کا یہ بیان تھا اور نیچے بحرین کا جو ڈیفنس منسٹر جو بھی عہدیدار آئے تھے ان کا بیان یہ تھا کہ ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے پاکستان کی حکومت کے کہ وہ ہمیں فورسز بھیجے اور وہ کنسیڈر کر رہے ہیں۔ تو یہ تضاد ہے، وہ اخبارات میں نکال کر کہنا چاہیں گے ان چیزوں پہ؟ دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے بڑا کلیئرلی کہہ دی ہے کہ پاکستانی فورسز ان علاقوں میں نہیں جائیں گی، اس کے بعد بیان کی گنجائش نہیں رہتی۔
اگر کسی کو کوئی شک یا شبہ ہے تو اسمبلی میں ریز کر لیں. لیکن بات یہ ہے کہ چند مفروضوں کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. ایران پائپ لائن کی بات ہے, ہمارا کوئی ٹلٹ نہیں ہے. پاکستان کے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے, ہماری انرجی نیڈز ہیں, ہم نے اس کو پرسو کرنا ہے, ہم نے اس گیپ کو ختم کرنا ہے, اور جو ہمارے فرینڈلی ممالک ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر کسی ملک نے $1.5 بلین دیا ہے, ہم نے ناک رگڑ رگڑ کے کیری لوگر حاصل کیا تھا اور اس کو اپنی سب سے بڑی کامیابی دکھائی تھی, تو آج اگر بغیر کسی ٹائز کے $1.5 بلین پاکستان میں آیا ہے تو مطلب اس بات کو سراہا جائے کہ اس حکومت پر اعتماد ہے. اعتماد اچھا, ہمیں اعتراض نہیں, یہ اچھی بات ہے. تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے ٹائم میں. ہار کا کچھ ذکر آ رہا ہے, یہ کیا کہانی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب؟ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کیا کہ کوئی ہار ہے جس پر پیپلز پارٹی کا دعویٰ بھی ہے اور حکومت نے کہا ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہے. تو مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا, میں نے تو اخبار کی حد تک پڑھا ہے. نوید قمر صاحب کچھ ڈیٹیلز بتائیں گے, کس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایک ہار تھا جو SGS کوٹیکنا کیس کے ساتھ لنک تھا اور اس کا کسی نے دعویٰ کیا, یہ کیا کہانی ہے؟ بھائی میرا خیال ہے کہ یہ تو میڈیا ہی اس کا جواب دے, کیونکہ یہ پوری کی پوری چیز وہیں سے فلوٹ ہو رہی ہے. نہ میرے علم میں کوئی چیز اس طرح سے ہے جب تک کہ کوئی فیکچوئل بات سامنے نہیں آتی. سیکریٹری قانون نے اس کی تصدیق کی ہے, باقاعدہ لیٹر ایگزسٹ کرتا ہے, سیکریٹری قانون نے. بھائی ان سے پوچھے نا میرے بھائی پھر ان سے پوچھے نا جا کے, میرے علم میں نہیں. شاید کوئی ٹویٹ آ جائے, اس کا جواب بھی کسی ٹویٹر پہ آ جائے گا آپ کو. عارف الوی صاحب آپ کو پتہ ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ بھائی صاحب میں اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے معاملے کا؟ جی معاملے کا پتہ ہے. ناظرین میں یہاں پہ ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو پتہ ہے کہ شاید یہ معاملہ کیا ہے, اس پہ بات کریں گے, اور سابق صدر پرویز مشرف کے حوالے سے بھی ایک وقت کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے ایک ہار کا, کہ وہ ہار کا قصہ کیا, اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے کہا کہ ان کو معلوم ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہار کس کا ہے, یہ ہار کہاں سے آیا, کدھر پڑا ہے, کون کلیم کر رہا ہے؟ جناب علی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈینیل ڈیوارڈ جو جج تھا اس نے ایک کیس ڈیسائیڈ کیا تھا 1998 میں. اس میں یہ کہا کہ SGS کوٹیکنا اور ایک اور ادارے نے کانٹریکٹ لیا جو کسٹمز میں سامان آئے گا اس کو دیکھنے کے لیے. اس کا 6% کمیشن طے ہوا. وہ 6% کمیشن جو جمع ہوا وہ جناب بومر فائنانس میں جمع ہوا, اور جس کے جو مالک تھے وہ ناصر حسین جو بے نظیر صاحبہ مرحومہ شہید کے بردر ان لا تھے. اور اس اکاؤنٹ سے 117,000 پاؤنڈ کا چیک, وہ کیش اینڈ سم بگ اماؤنٹ آف چیک بومر فائنانس کے اکاؤنٹ سے اس ہار کے خریدنے کے لیے خرچ ہوا. اچھا, اور اس کورٹ نے اس ہار کو ضبط کیا جو سوئس لاکر کے اندر سے ملا تھا. اب وہ ہوا کیا اس کیس کا ہوا یہ کہ اس میں 6 مہینے کی سزا ہوئی بے نظیر مرحومہ شہید صاحبہ کو اور آصف زرداری صاحب کو, اور وہ اپیل میں گئے. مگر اپیل کے سارے معاملے کو NRO کے ذریعے ڈیفیٹ کیا گیا. پھر حالانکہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اس کو فائٹ کر لیتے اور پروف کرتے کہ یہ کوئی چیز ایسی بات نہیں ہے. اب یہ کلیم کس نے کیا ہے ہار؟ اب یہ سرے محل کی طرح جس کو ڈینائی کیا جاتا رہا اب اس کو کلیم کر لیا ہے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا خط لکھو اور خط نہیں لکھا گیا یا مختلف انداز سے لکھا گیا. ایک سوئس فیڈرل ایکٹ ہے آن دا ریسٹیٹیوشن آف ایسیٹس آف پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز obtained by unlawful means. اس کی 4 لائنیں میں آپ کو پڑھا دوں. یہ ان کیسز کے لیے ہے where a request for mutual assistance is made and where the countries cannot produce an outcome owing to the failure of state structure. تو حکومت پاکستان یا کوئی آدمی یہ کہے, پورا ایکٹ ہے اس کے اوپر, یہ کہے کہ جناب یہ ایسٹس ان لافل تھے تو سوئس گورنمنٹ سیز کرے گی اینڈ دا اونرس آف پروف ول بی آن دا پرسن. تو میں تو کہتا ہوں پاکستان کے بہت سارا انلیگل ایسٹ وہ بھی اس پہ بھی چیزیں چل رہی ہیں. نوید قمر صاحب, ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے پوری داستان بتا دی اور جو اطلاعات آ رہی ہیں, اور وزارت قانون بھی کہہ رہی ہے کہ بالکل اس طرح کا خط موصول ہوا ہے اور ہم یہ ہار نہیں جانے دیں گے. 5 سال حکومت میں رہنے کے بعد صرف 1,17,000 کا یہ نیکلس کلیم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟
بھائی یہ تو مجھے پتہ نہیں کس نے، جیسے میں نے کہا کہ کس نے کلیم کیا ہے، لیکن جو فیکٹس بتائے ہیں ڈاکٹر صاحب نے انفارچونیٹلی یہ ایک بہت ہی ٹلٹڈ طریقے سے بتائے گئے. جو وہاں پہ پروسیڈنگز ہوتی رہیں، کون تھے وہ، جج تھے یا پروسیکیوٹر تھے، اس کے بعد جو ایویڈنس آئی ہے ان دیٹ کیس، وہ تو سارا بیسس جو بنا رہے تھے وہ تو وہیں کا وہیں ڈیفیٹ ہو گیا. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اس طرح سے جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایز اف کہ یہ ساری چیز ایک پروو ہو گئی اور اب آ کے ان کو جو ہے یہ موقع ملا ہے کہ اس ساری چیز کو دوبارہ سے اچھالے. میرا خیال ہے کہ فیکٹس ڈاکٹر صاحب چیک کر لیں. اف ہی وانٹس آئی کین پریزنٹ دا فیکٹس ٹو ہم ان گریٹر ڈیٹیل. لیکن اس سٹیج پہ اس ایشو کو لے کر آنا میرا خیال ہے کہ یہ ایک پاکستان کے پالیٹکس کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے. جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز ڈیریل ہونے سے بچے اور سیدھا جائے، تو پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے آئی تھنک وی ہیو ٹو اوائڈ دیز کائنڈس آف سچویشنز اینڈ موو آن فرام دیر. یعنی کہ وزارت قانون کو اس پہ چپ رہنا چاہیے اور 10 دن کی ڈیڈ لائن نکل جائے، کیونکہ یہ بھی این آر او کے تحت معاہدے میں تھا. آئی ڈونٹ نو، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سٹیج پہ اگر یہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہے، انٹل کوئی فیکٹ سامنے نہیں آتے تب تک اس میں سے پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا مناسب نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ پرانے گڑے مردے اکھیڑ کے پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں تو نوید قمر صاحب سے پوچھوں گا ہار انہوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا. جی نوید قمر صاحب. نوید قمر صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ نے ہار دیکھا ہے کہ نہیں؟ اگر شاہد صاحب نے دیکھا ہو تو دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا. شاہد خاقان عباسی صاحب، ایک یا ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تو وہ بتا دیں. 31 مارچ اس دفعہ کیا سرپرائز آپ کی حکومت توقع کر رہی ہے ملے گا؟ کیونکہ پہلے تو اتنے سرپرائزز ملتے رہے ہیں، 31 مارچ پھر آ رہا ہے، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے. حکومت کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے، کیا سرپرائز ہوگا؟ دیکھیں، یہ جنرل مشرف نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے. جو اتنا بڑا کمانڈو اپنے آپ کو کہتا تھا، آج وہ عدالت میں آنے سے گھبراتا ہے. جو دوسروں کو عدالت میں پیش کرتا تھا آج اسپتال میں لیٹا ہوا ہے. یہ ذرا بزدلی کی بات ہے، سامنے آئیں، فیس کریں. جب آپ نے کیا، اب مختلف ہیلے بہانے کر کے، کبھی لیگل ٹیم جو ہے جو چند بسخروں پر مشتمل ہے وہ مختلف باتیں کر کے اور آپ کے نالج میں میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں، لا اپنا ڈیو پروسیس کمپلیٹ کرے گا. جنرل مشرف کی بچا کون رہا ہے جنرل مشرف کو اس وقت؟ جی کون بچا رہا ہے؟ کس نے ایف آئی سی میں رکھا ہوا ہے؟ ایف آئی سی میں خود جا کے داخل ہوئے، ایکس آرمی چیف ہے، انٹائٹلڈ ہے وہاں پر رہنے کے. کس نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے؟ کسی نے پروٹیکشن نہیں دی. کمانڈوز کس کے ہیں؟ جی کمانڈوز کو پروٹیکشن حاصل ہے. ہی از اے ایکس پریزیڈنٹ، ہی ہیز پروٹیکشن، ایکس آرمی چیف ہے. ان کی لائف کو تھریٹ بھی شاید ہو. جس طرح وفاقی وزیر نے ڈاکٹر فیصل عرب کو کال کی، اس ملک کون سے وفاقی وزیر نے؟ جسٹس فیصل عرب کو کسی وفاقی وزیر نے کال کی کہ آپ بینچ میں واپس آ جائیں. یہ جسٹس عرب فیصل بتائیں گے، وفاقی وزیر بتائیں گے. میں نے تو کال نہیں کی. لیکن بنیادی بات یہ ہے، میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ جنرل مشرف جو ہے، ہی ول فیس پروسیکیوشن، ہی ول بی پروسیکیوٹڈ ٹو دی فلسٹ ایکسٹینٹ آف دا لا. اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر عارف علوی صاحب، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، گو کہ ایک ڈفرینٹ قسم کے ڈاکٹر ہیں، لیکن بیسک میڈیسن آپ نے ساری پڑھی ہوئی ہے اور آپ یقیناً جانتے ہیں. اس طرح کا کوئی پیشنٹ آپ نے دیکھا ہے جو اتنے عرصے سے امراض قلب کے سب سے بڑے ہسپتال میں بیٹھا ہو، اینجیوگرافی بھی وہاں پہ نہیں ہو رہی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا دل ہے جس کو اگر یہاں ہاتھ لگایا جائے، اینجیوگرافی رپورٹ کے مطابق تو خطرناک ہے، یہ دل باہر جائے گا تو سمجھے گا. ایسی آپ کے سامنے کوئی مثال ہے؟ بھائی صاحب، بڑے مجھے عام طور پر میں یہ بات کرتا نہیں ہوں، مگر آپ نے اتنا ڈائریکٹ سوال کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے میڈیکل سرٹیفکیٹس کے اعتبار سے ہمارے ایکس پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی مینٹل ڈیمینشیا کا سرٹیفکیٹ دیا تھا ٹو اسٹے اوے فرام دا سوئس کورٹ. مینٹل ڈیمینشیا؟
دیا تھا. مطلب اٹس اے فیکٹ. عام زبان میں کیا کہتے ہیں مینٹل ڈیمنشیا؟ اس کو عام زبان میں کہتے ہیں وہ بیماری جو دماغی بیماری ہوتی ہے جس میں آدمی بھول جاتا ہے, چیزیں یاد نہیں رکھتا. اور مینٹل ڈیمنشیا ایسی چیز ہے جو میڈیکلی میں جانتا ہوں جو کنٹینیو جو بہتر نہیں, مگر میں اس پر ڈویل نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں سے دور رہنے کے لیے بہت سرٹیفکیٹس دیے جاتے رہے ہیں, اور اس کے اندر یعنی آپ کہہ رہے ہیں AFIC نے جعلی سرٹیفکیٹ دیے؟ بہت سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جتنا میں میڈیسن سے واقف ہوں وہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ مشرف صاحب پھر بھی اسپتال کے اندر مسلسل چلتے رہے. اٹس این ایوریج. میں ایک کلیریفیکیشن کے لیے سر نوید قمر صاحب کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کو مینٹل ڈیمنشیا تھا. کیا واقعی یہ سوال کے لیے تو نہیں, یہ تو میں ہسٹری پاکستان کی بتا رہا تھا. میں صرف کلیریفیکیشن کے لیے. نوید قمر صاحب ٹائم میرے پاس بہت کم ہے. دیکھیں ایٹ اینی گیون ٹائم آصف زرداری صاحب نے 8 سال جو ہیں وہ جیل میں ایک وقت گزارے اور 2 سال ایک اور وقت گزارے. وہ اس طرح سے ہسپتالوں میں پیچھے چھپتے نہیں رہے تھے جو کہ آپ اس وقت کمپیئر کر رہے ہیں 2 سچویشنز کو. ٹو انٹائرلی ڈفرنٹ سچویشن. پاکستان کا ہر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہے تقریباً جو ریسنٹ ہمارا پاس رہا ہے, بینظیر بھٹو صاحب, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, آصف زرداری صاحب, میاں نواز شریف, یوسف رضا گیلانی, اپنا راجہ پرویز, ہسٹری ہے. نوید قمر صاحب, ڈاکٹر عارف علوی صاحب آپ نے کٹہرے میں کھڑا کیا. ایک جنرل مشرف کو بالکل جیسے نوید قمر صاحب کہے تھے, بہت سارے سویلین حکمران وہ اتنا نہیں گھبرائے جتنا ایک سابق کمانڈو گھبرائے. ناظرین, پاکستان کی اس پر جو صورتحال ہے اور عالمی صورتحال جس طرح سے تبدیل ہو رہی ہے, پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنا رہا ہے, اور ہمارے آج کے پروگرام میں کچھ ایسے سوالات اٹھائے گئے جس پہ یقیناً حکومت غور کرے گی, اور جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنا رہی ہے اس میں ان سوالوں کے جوابات یقیناً آئیں گے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.